السلام علیکم دوستو، آج 1 فروری 2020 ہفتے کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ وائرس کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ یہ چمگادڑ کھانے سے لگتا ہے۔ ماہر امراض انفیکشن بل گیٹس کی بیٹی نے مسلمان سے منگنی کر کے سب کو حیران کر دیا۔ پاکستانی سفارتخانے کے ناروا سلوک پر چین میں پھنسے پاکستانی طلباء پھٹ پڑے۔ چین میں وائرس سے امریکی معیشت میں بہتری کی امید۔ امریکہ بھارت میں بیٹی کی سالگرہ پر 23 بچوں کو یرغمال بنانے والے ملزم کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ہنگامی دورہ روس۔ جنگی بجٹ میں اندھا دھند اضافے سے مودی سرکار کا چہرہ بے نقاب۔ بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہم مکہ اور مدینہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ طیب اردوان امریکہ میں روحانی بغاوت، خدا سے نفرت، حق سے نفرت، ناپاک اور مکروہ لوگ رہتے ہیں۔ برطانوی پادری امریکہ کا اسٹیٹ ڈائمنڈ پارک جہاں لوگوں کو ہیرے ملتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر ڈاکٹر اسما نسیم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے بارے میں یہ تاثر غلط ہے کہ یہ چمگادڑ کھانے سے لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانوروں کو ہونے والے انفیکشن کے جراثیم ہوا میں پھیلنے سے یہ وائرس انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اس وائرس کی کوئی ویکسین اب تک نہیں بنائی گئی ہے، اس لیے اس سے اموات کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وائرس کا شکار ہونے والے 100% افراد ہلاک نہیں ہوتے۔ ماضی میں اس جیسے سارس وائرس کی شرح اموات 20% تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مشرق وسطی میں اونٹوں سے پھیلنے والے وائرس کی شرح اموات 35% تھی، جبکہ اس کی شرح اموات 5% کے لگ بھگ ہے۔ ادھر مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی بیٹی جینیفر گیٹس نے مسلم مذہب سے تعلق رکھنے والے مصری گڈ سوار نائل نثار سے منگنی کر لی ہے۔ جینیفر گیٹس نے فیس بک اور انسٹاگرام پر تصویر شیئر کرتے ہوئے مداحوں کو اطلاع دی کہ وہ مصر کے گڈ سوار نیل نسل سے شادی کر رہی ہے۔ جینیفر نے مزید لکھا کہ میں اپنی باقی زندگی آپ کے ساتھ سیکھنے، بڑھنے، ہنستے ہوئے گزارنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ ادھر چین میں پاکستانی سفارتخانے کے ناروا سلوک پر چین میں پھنسے پاکستانی طلباء پھٹ پڑے۔ پریشان حال طلباء نے حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی ہے۔ چین کے مختلف شہروں میں پاکستانی طلباء پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستانی طلباء نے چینی حکومت اور پاکستانی سفارتخانے کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ طلباء کا کہنا تھا کہ چین میں سفارتخانہ فون نہیں اٹھا رہا، بلکہ ایک مرتبہ رابطہ ہونے پر سفارتخانے کے حکام نے کہا کہ موت چین میں بھی آنی ہے اور پاکستان میں بھی۔ حکومت مدد کرے، ہمارے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو گئی ہیں۔ طلباء نے مزید بتایا کہ ارمچی ایئرپورٹ پر بھی 200 پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ہمارے شہر میں مکمل شٹ ڈاؤن ہے، دیگر ممالک کے دوستوں کو ان کی حکومتیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت بھی اس میں مدد کرے۔ ادھر امریکہ کے سیکرٹری برائے تجارت ولبر روس نے کہا ہے کہ چین میں پھیلنے والا مہلک کرونا وائرس امریکہ کی معیشت کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اس سے شمالی امریکہ میں ملازمتوں کی واپسی میں تیزی لانے میں مدد ملے گی۔ اس وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ نے چین کی معیشت اور عالمی ترقی پر اس کے اثرات کے حوالے سے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ولبر روس کے اس بیان پر ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ولبر روس نے کہا کہ میں ایک انتہائی بدقسمت اور مہلک بیماری پر کامیابی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے کاروباری طبقے کو چین کے ساتھ کاروبار کرنے میں نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ ایک ایسے ملک کے ساتھ کاروبار کی افادیت پر غور کرنا ضروری ہے جس کے اپنے لوگوں اور پوری دنیا کے لیے خطرات کو روکنے کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ولبر روس کے اس بیان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ڈیموکریٹ پارٹی کے رکن کانگریس ڈان بیئر نے ٹویٹر پر ایک مہلک وبا کے دوران کاروباری فوائد پر بات کرنے سے متعلق سوال اٹھایا ہے۔
ماہرین معاشیات نے بھی ولبر روس کے اس بیان پر سوالات اٹھائے ہیں۔ سنگاپور میں برطانوی کمپنی دا اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے بھی کہا ہے کہ انہیں یہ بیان انتہائی عجیب اور بیہودہ لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمپنیاں کسی بیماری کے پھیلنے کی بنیاد پر سنجیدہ اور طویل مدتی سرمایہ کاری کے فیصلے نہیں کرتی، جو کہ بیماری شاید صرف 3 سے 6 ماہ تک جاری رہے۔ بہرحال ہر چیز کے باوجود امریکہ در حقیقت ہارنے والا ہے۔ چین ابھی بھی امریکہ کے لیے بڑی مارکیٹ ہے، تو اگر چین کی معیشت میں کمی آتی ہے تو اس سے امریکہ کو بھی فائدہ نہیں بلکہ شدید دھچکا لگے گا۔ وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ نے چین کی معیشت اور عالمی ترقی پر اس کے اثرات کے حوالے سے خدشات میں اضافہ کیا ہے۔ چین میں اب تک اس کی وجہ سے 213 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ یہ دیگر 18 ممالک میں بھی پھیل چکا ہے۔ عالمی معیشت کو $30 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سے چین میں ٹیکنالوجی، کاریں بنانے والی کمپنیوں سمیت بڑے کاروبار عارضی طور پر بند ہو رہے ہیں، لیکن یہ سب شارٹ ٹرم کے لیے ہے، جس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ادھر بھارتی ریاست اتر پردیش میں بیٹی کی پہلی سالگرہ پر 2 درجن بچوں کو یرغمال بنانے والے آدمی کو پولیس نے گولی مار کے ہلاک کر دیا ہے۔ بیٹی کی پہلی سالگرہ پر ملزم نے بچوں کو مدعو کیا۔ اس دوران سالگرہ کی تقریب میں موجود بچوں نے اچانک فائرنگ کی آواز سنی۔ اہل محلہ کے مطابق ملزم کی جانب سے گھر کے باہر کئی فائر مارے گئے۔ ملزم کچھ روز قبل ہی قتل کے کیس سے ضمانت پر جیل سے رہا ہوا تھا۔ ایسا اس نے اس لیے کیا کہ وہ اپنے اوپر لگے الزامات ختم کرانے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ پولیس کے مطابق 1,40,000 فی بچہ امریکی ڈالر تاوان بھی مانگ رہا تھا۔ پولیس آفیسر امیت مشرا کا کہنا تھا کہ ہم نے ملزم سے معاملہ طے کرنے کے لیے مذاکرات اور بات چیت کی کوشش بھی کی، تاہم وہ نہیں مانا۔ بچوں کو لاحق خطرے کے پیش نظر آخر کار ہمیں یہ آپریشن کرنا پڑا۔ آپریشن کے لیے کمانڈوز کو بھی طلب کر کے سٹینڈ بائی پوزیشن میں رکھا گیا تھا۔ ملزم کے مذاکرات سے بار بار انکار پر بالآخر ہمیں گھر کا مرکزی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا پڑا۔ ملزم کی بیوی نے واقعے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی تو وہاں موجود بچوں کے اہل خانہ اور محلے والوں نے پکڑ کر اسے مارا پیٹا۔ تاہم پولیس کی بروقت مداخلت پر خاتون کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوران علاج چل بسی۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اہم دورے پر ماسکو پہنچے، جہاں انہوں نے مشرق وسطی کے لیے نئی امریکی تجاویز کے معاملے پر روسی صدر پیوٹن سے تبادلہ خیال کیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اس بات کے خواہش مند تھے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کے پیش کردہ خاکے کے بارے میں پیوٹن کی سوچ سے بھی فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد وہ روس کی قید میں ایک سزا یافتہ اسرائیلی خاتون کو لے کر وطن واپس روانہ ہو گئے۔ 26 برس کی اس خاتون کو اپریل میں ماسکو کے ہوائی اڈے سے گرفتار کیا گیا تھا، جہاں ان سے 90 گرام سے زیادہ چرس برآمد ہوئی تھی۔ اس پر انہیں 7.5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسرائیل کی جانب سے کئی یقین دہانیوں کے بعد صدر پیوٹن نے اپنے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے خاتون کی سزا معاف کر دی۔ ادھر مودی سرکار کو نفرت و انتقام کے جذبات نے اندھا کر دیا ہے۔ اپنے ملک کو بنیادی ضروریات زندگی کے لیے ترسانے والی مودی حکومت پاکستان سے جنگ کے خواب دیکھنے لگی۔ جنگی بجٹ میں غیر معمولی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں دفاع کے لیے رقم میں غیر معمولی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مودی حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں ملک کی سلامتی سب سے زیادہ عزیز ہے، جس کی وجہ سے آنے والے مالی سال میں جنگی بجٹ میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر ترک صدر طیب اردوان نے مسلم امہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ہم مکہ اور مدینہ کو بھی نہیں بچا پائیں گے۔ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، اسے اسرائیل کے حوالے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نام نہاد امن منصوبہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اردوان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ بیت المقدس برائے فروخت نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مشرق وسطی امن پلان ڈیل آف دا سینچری نہیں بلکہ قبضے کا منصوبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے، اسے کراس نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ لوگوں کو مقبوضہ بیت المقدس کو چھوڑنے کا نہ کہا جائے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اس منصوبے کو ڈیل آف دا سینچری کا نام دیا گیا ہے۔ منصوبے کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس ہی اسرائیل کا دارالحکومت رہے گا، جبکہ فلسطین کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا۔
منصوبے کے تحت خطے کا صرف 15% علاقوں کا کنٹرول فلسطین کے پاس ہوگا۔ اسرائیل کے زیر تسلط مغربی پٹی کو بھی 2 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ فلسطین کو دیے گئے علاقے 4 سال تک غیر ترقی یافتہ رہیں گے۔ منصوبے کے تحت فلسطین دارالحکومت مشرقی یروشلم ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس تاریخی موقع ہے کہ وہ اپنی آزاد ریاست حاصل کر سکیں گے اور اسرائیل کے خطرات بھی کم ہوں گے۔ انہوں نے فلسطینیوں سے کہا کہ وہ اسرائیل کو یہودی مملکت کے طور پر تسلیم کر لیں۔ ادھر برطانوی پادری رک وائلز نے چین سے پھیلنے والے وائرس کو خدا کا عذاب قرار دے دیا ہے، جبکہ امریکیوں کو خدا کی نافرمانیاں نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ طاعون جیسے امراض خدا کے لیے عذابوں میں سے ایک ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی خدا کا ایک عذاب ہے۔ برطانوی پادری نے امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ امریکہ کو دیکھیں، امریکہ میں بھی روحانی بغاوت ہے، خدا سے نفرت ہے، حق سے نفرت ہے، ناپاک اور مکروہ لوگ رہتے ہیں۔ امریکی عوام خدا کی نافرمانیاں ختم کر دیں۔ دوستو، امریکہ میں ایک پارک ایسا بھی ہے جہاں جانے پر ہیرا مل سکتا ہے۔ امریکہ میں ایک اسٹیٹ ڈائمنڈ پارک کے نام سے مشہور ہے۔ آپ وہاں تھوڑی سی قیمت ادا کر کے ہیرا تلاش کر سکتے ہیں، اور اکثر لوگ اس تلاش میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی خواہش لیے ایک آئی کلارک نامی خاتون اس منفرد پارک میں پہنچی۔ ہیرے کی تلاش میں سرگرداں خاتون نے پارک میں کھدائی شروع کر دی، جس کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک چمکتا ہوا ہیرا اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس ہیرے کی ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہ ہیرا گزشتہ 2 سال میں اس پارک سے اب تک نکلنے والے ہیروں میں سے دوسرا بڑا ہیرا تھا۔ 1 سال قبل ایک اور خوش قسمت شخص کو ایک بڑا سفید رنگ کا قیمتی ہیرا ہاتھ لگا تھا۔ اس پارک سے اب تک 1 2 نہیں بلکہ 122 ہیرے لوگوں کے پاس جا چکے ہیں۔ یہ منفرد کریکٹر آف ڈائمنڈ امریکی پارک 37 ایکڑ سے زائد رقبہ پر پھیلا ہوا ہے، اور زمانہ قدیم میں زلزلے یا زمین کے پھٹنے سے زمین میں موجود ہیرے پارک میں پھیل گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی سطح سے نیچے گم ہو گئے، اور اب لوگ انہیں تلاش کر کے اپنی قسمت کو بدل رہے ہیں۔ 1972 میں حکومت نے اسے اسٹیٹ پارک کا درجہ دیا اور لوگوں کو آزادی دی کہ وہ تھوڑی سی قیمت ادا کر کے ہیرا تلاش کر سکتے ہیں، اور جسے ملے گا وہی اس کا مالک ہوگا۔ پارک حکام کا کہنا ہے کہ سب سے بڑا 40.23 کراط کا ہیرا 1924 میں ایک شخص کو ملا، جبکہ 1990 میں قیمتی ترین ہیرا پارک انتظامیہ کو ملا تھا، جسے خوبصورتی سے تراش کر پارک کے وزٹنگ سینٹر یا روم میں رکھ دیا گیا ہے، جسے دیکھ کر لوگوں کا جوش اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ پوری شدت سے کچھ قیمت ادا کر کے ہیرے تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔